السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ ومن تبعہ ووالاہ وبعد۔ محترم ناظرین و سامعین، اسلامی بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، ماؤں اور بہنوں، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ حضرات گرامی، زکوٰۃ سیریز کے اس ویڈیو میں آج باری ہے صدقہ فطر کی، زکوٰۃ الفطر کی۔ گرچہ رمضان مبارک سیریز میں بھی اس کی باری آئے گی یا اس کا سیریز یا اس کی قسط آئے گی، لیکن یہاں بھی چونکہ یہ زکوٰۃ سیریز ہے اور اس کا تعلق بھی زکوٰۃ ہی سے ہے، ایک قسم کی زکوٰۃ ہی ہے یہ، تو اس میں بھی میں ان باتوں کو بیان کروں گا۔ سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ جاننا چاہیے کہ فطر، صدقہ فطر یہ فرض ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت اسلامیہ نے یہ ہمارے اوپر فرض قرار دیا ہے، اور اس کا مقصد میں نے وہاں بھی بتایا ہے، یہاں بھی بتا رہا ہوں کہ روزے کی حالت میں ظاہر ہے کہ ہم انسان ہیں، انسانی فطرت کے مطابق ہم سے چھوٹی موٹی غلطیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، روڈ پر چلتے ہوئے، لوگوں سے معاملات کرتے ہوئے، یا گھر میں بیٹھے ہوئے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ان غلطیوں کی تلافی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور شریعت اسلامیہ نے اس زکوٰۃ کو اور اس صدقہ کو فرض کیا ہے۔ صدقہ فطر کا وقت بھی میں نے بتایا کہ صدقہ فطر عید کی نماز سے پہلے ادا ہونا چاہیے۔ اگر بعد میں دیتے ہیں تو پھر وہ عام صدقہ ہوگا، عید وہ صدقہ فطر نہیں شمار ہوگا۔ صدقہ فطر کن لوگوں کو دینا ہے یہ بھی اس ویڈیو میں جو آپ رمضان مبارک سیریز میں دیکھتے ہیں یا دیکھا ہوگا آپ نے، اس میں بتایا ہے کہ یہ اس کے مستحقین بھی وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، جن پر ہم زکوٰۃ کا مال خرچ کرتے ہیں، انہی کو صدقہ فطر بھی، فطرہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، دے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، امام احمد، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتابوں میں اس روایت کو روایت کیا ہے۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین، فمن اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقۃ من الصدقات۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو فرض کیا ہے، صدقہ فطر کو فرض کیا ہے، فطرہ کو فرض قرار دیا ہے۔ اس لیے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، لغو کاموں سے، لایانی کاموں سے اور گناہ کے، چھوٹے موٹے گناہ کے کاموں سے روزے کو پاک کرنے کے لیے، وطعمۃ للمساکین، اور مسکینوں کی خوراک کے لیے، مسکینوں کی عیدی کے طور پر، مسکینوں کے گھر میں عید کی خوشی پہنچانے کے لیے، طعمۃ للمساکین۔ فمن اداها قبل الصلاة فهي زکوٰۃ مقبولہ، جو صدقہ فطر کو، فطرہ کو، زکوٰۃ الفطر کو نماز عید سے پہلے ادا کر دے تو اس نے گویا اپنے صدقے کی قبولیت کا انتظام کر لیا۔ اور جو ومن اداها بعد الصلاة، اور جو نماز کے بعد ادا کرتا ہے، عید کی نماز کے بعد ادا کرے گا، فهي صدقۃ من الصدقات، تو اس کا صدقہ فطر تو ادا نہیں ہوا لیکن عام صدقہ ہوا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح سے صدقہ فطر کتنا دیا جائے، ہمارے ہاں عام طور سے رواج ہے، ساری تنظیمیں، سارے ادارے پیسے کی شکل میں، اماؤنٹ کی شکل میں وہ اعلان کر دیتے ہیں رمضان کے شروع ہی میں، حالانکہ وہ اس کا وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ اماؤنٹ، ان کا اشتہار نکل جاتا ہے، ان کا لیٹر پیڈ جاری ہو جاتا ہے، اور ان کے اماؤنٹ کا اعلان ہونے لگتا ہے مسجدوں میں رمضان کے پہلے ہی جمعہ سے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ سنت کی خلاف ورزی ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام اپنی خوراک میں سے نکالتے تھے، صدقہ فطر جو کھاتے تھے اس میں سے نکالتے تھے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس وقت بھی سارے لوگ کھیتی کر کے غلہ اپنے گھر سے، اپنے کھیت سے لے کر کے آتے ہوں اور اس میں سے نکالتے ہوں، سب لوگ کسان ہی رہے ہوں، نہیں، بہت سے لوگ ایسے بھی رہے ہوں گے جو خرید کر کھاتے رہے ہوں۔ تو آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہ عذر پیش کرتا کہ ہم تو خرید کر کھاتے ہیں تو کیا اس میں سے پیسہ ہی دے دیں گے؟ بھائی خرید کر کیوں نہیں دے سکتے؟ جب ہم خرید کے خود کھا سکتے ہیں تو خرید کر صدقہ فطر کیوں نہیں ادا کر سکتے ہیں؟ کیا مجبوری ہے؟ بڑا غیر مفہوم بات ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہمارا نشانہ ہو، سنت پر عمل کرنا ہمارا ٹارگیٹ ہو۔ جب یہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو کوئی چیز مشکل نہیں لگے گی، اور کوئی چیز سماج کے خلاف بھی ہو رہی ہو تو ہمیں تکلیف نہیں پہنچائے گی، شرم محسوس نہیں ہوگی۔ صدقہ فطر کی مقدار 1 صاع ہے، یعنی 2.5 کلو ہے،
صدقہ فطر ہر مسلمان غلام ہو یا آزاد، مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، روزے دار ہو یا غیر روزے دار، صاحب نصاب ہو یا نہ ہو، سب کی طرف سے نکالا جائے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے، عبداللہ بن عمر راوی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا کھجور یا 1 سا جو غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مسلمان میں سے جو بھی ہیں سب پر فرض قرار دیا ہے زکوٰۃ الفطر کے طور پر۔ زکوٰۃ الفطر کے جس شخص کے پاس، اس سے پہلے بھی بات آئی تھی کہ 1 دن کی بھی خوراک اگر ہمارے پاس ہے اور اس کے علاوہ ہمارے پاس صدقہ فطر ادا کرنے کے لیے کچھ ہے تو ہم ادا کریں گے۔ صدقہ فطر خلا کی صورت میں دینا میں نے بتایا کہ افضل ہے۔ عن ابی سعید یقول كنا نخرج زکاة الفطر صاعا من طعام او صاعا من شعیر او صاعا من تمر او صاعا من عقط او صاعا من زبیب، متفق علیہ۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت، ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر اپنی خوراک میں سے ادا کیا کرتے تھے۔ 1 سا غلہ ادا کیا کرتے تھے، 1 سا جو دیتے تھے، یا 1 سا کھجور دیتے تھے، یا 1 سا پنیر دیتے تھے، یا 1 سا کشمش دیتے تھے، منقع دیتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات نقل کر رہے ہیں۔ صدقہ فطر ادا کرنے کا آخری وقت روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، وہ کرنے کا وقت آخری روزہ افطار کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ آخری روزہ یعنی چاند رات، یہ اصل اس کا وقت ہے، لیکن 2 دن 3 دن پہلے سے اس کی ادائیگی شروع ہو سکتی ہے، دیا جا سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ لیکن پورے مہینے کے شروع ہی سے ہم بانٹنا شروع کر دیں شیرنی کے طور پر، یہ سنت کے خلاف ہے۔ صدقہ فطر گھر کے سرپرست کو گھر کے تمام افراد کی طرف سے نکالنا چاہیے، اپنے ملازموں کی طرف سے، بچوں کی طرف سے، عورتوں کی طرف سے۔ عن نافع كان ابن عمر رضی اللہ عنہما يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضی اللہ عنہما يعطيها للذين يقبلونها وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، رواہ البخاری۔ نافع کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما گھر کے چھوٹے بڑے تمام افراد کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے، میرے بیٹوں کی طرف سے بھی دیتے تھے، اور عبداللہ بن عمر ان لوگوں کو دیتے تھے جو صدقہ فطر قبول کر لیتے تھے، اور عید الفطر سے 1 یا 2 دن پہلے آپ نکالتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت۔ عبداللہ بن عمر بہت ہی متبع سنت صحابی گزرے ہیں، انہوں نے جو کام کیا ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، تبھی انہوں نے ایسا کیا ہے۔ تو وہ عید سے 1 دن 2 دن پہلے بھی نکالا کرتے تھے، عید کے مہینے میں نہیں، رمضان کے مہینے میں نہیں، کیونکہ رمضان کے شروع ہی سے نکالنا شروع کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے ہر چھوٹے بڑے عمل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے پیروکار بن جائیں۔ حضرات گرامی، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں، میرا چینل سبسکرائب بھی کریں، اور یوٹیوب پر جا کر شاہد اقبال سنابلی ٹائپ کر کے آپ میرے مختلف ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے اس چیز کو بھی، ویڈیو سننے کو، ویڈیو دیکھنے کو، دین کی معلومات حاصل کرنے کو، دین سیکھنے کو بھی عبادت بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔